السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صدق اللہ مولانا العظیم، وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، بزرگان ملت، پیارے نوجوانوں، گزشتہ ہم مریض کی عیادت اور موت کے متعلق چند احادیث شریفہ بخاری مسلم صحاح ستہ کی ہم نے سماعت کی تھی، اسی کا اگلا مضمون آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مریض کی عیادت کس طرح کی جاتی ہے اور تفصیلاً میں آپ کو ذکر کیا تھا۔ یہ بنیادی بات ہے کہ ہر ایک کو موت آنی ہے، تو جب موت آتی ہے، ہر انسان پر جب موت آتی ہے اور جو مرحوم انتقال کرنے والا شخص ہوتا ہے، اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا اس کے دوست احباب ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، ایسے سمے میں ان کی کیا اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کچھ حصہ بتا چکا تھا، اور ایک حصہ سن لیجئے۔ رسول پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جب تم میت کے پاس حاضر ہوتے ہو یا کسی مریض کے سامنے موجود ہوتے ہو تو اچھی اچھی باتیں کہنا، بری بات نہیں کہنا۔ تم اگر اچھی بات کہو گے، مثلاً ماشاءاللہ آپ کی زندگی بڑی اچھی گزری ہے، آپ نماز روزے کے پابند رہے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہے، یہ جملے اگر آپ کے زبان سے نکلتے رہیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، ایسے سمے میں وہاں فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کے جو جملے زبان سے نکل رہے ہیں، آپ کے جو الفاظ ہیں جو آپ کے زبان سے نکل رہے ہیں، اس وقت وہ آمین کہتے رہتے ہیں، آمین کہتے رہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اچھی گفتگو کیا کرو۔ وہاں جانے کے بعد آپ جو ہے ایسی گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک تو اس کے لیے بھی نقصان اور ہمارے لیے بھی نقصان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا داری جو ایسی ہوتی ہے، ایسی دنیا داری جو لالچ کی اولاد ہوتی ہے، دنیا کے
طرف مائل ہونے والی جو اولاد ہوتی ہے یا رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ مرنے سے پہلے ان کے سامنے ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں، والد کے، والدہ کے، رشتہ داروں کے، بزرگوں کے سامنے ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں جو روح قبض ہونے والی ہوتی ہے، آپ نے کیا کیا ساری زندگی ہم کو پریشان کر کے رکھا، آپ ہمیشہ غلط کاموں میں رہے. اس طرح کہ اگر ہم الفاظ نکالے ان کے سامنے اور وہ آمین کہے تو آپ اندازہ کر لو کیا ہوگا اس کا اثر. تو اس لیے یاد رکھے کہ میت کے پاس اگر ہم ہو تو اچھی گفتگو کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قولوا خیرا فقولوا خیرا، اچھی گفتگو کرو. فإن الملائکۃ یؤمنون، کیونکہ فرشتے اس وقت آمین کہتے رہتے ہیں. علی ما تقولون، جو تم کہتے رہتے ہو وہ سب آمین کہتے رہتے ہیں. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حکم دیا وہاں آپ خود جو روح جن کی روح نکلنے والی ہوتی ہے ان کے پاس جایا کرتے تھے، جا کر بیٹھتے اور کیسا کلام کرتے. اب ذرا غور سے سن لیجئے کس طرح کی گفتگو ہوتی اور کیسا کلام کرتے، آپ ذرا غور کر لیں. یہ پھر مسلم شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جب کوئی انتقال کرنے والا ہو، دنیا سے رخصت کرنے والا ہو، تو آپ کی گفتگو، آپ کا کلام جو ہوتا وہ کیا ہوتا، سن لیجئے. قالت ام سلمہ مراد ہے، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فجنأس من اهلي فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخيرا فان الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغاربين واغفر لنا وله یا رب العالمین وافصح له في قبری ونور له فیہ. یہ جملے ہوتے تھے. رسول پاک علیہ السلام حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سلمہ کا انتقال ہونے کا وقت جب قریب تھا، دنیا سے جب رخصت کر جانے والے تھے، ابو سلمہ کے گھر تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، آنکھ کھلی پڑی ہوئی ہے. مرنے کے بعد جب روح نکلتی ہے تو آنکھ جو ہے کھلی پڑی ہوتی ہے، آنکھ ایسا اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے، آنکھ کے ڈلے اس طرح پھرے ہوئے ہوتے ہیں، روح نکلنے کی جو کیفیت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کیا جانتے ہو؟ سب سے پہلا عمل کیا کیا؟ ان کی آنکھیں بند کر دی، آنکھیں بند کر دی. تو یاد رکھو کہ ہمارے سامنے کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلا عمل ان کی آنکھ بند کر دینا اور ان کے ہاتھ پیر سیدھے کر دینا. اگر آپ جس وقت جب روح نکل گئی اسی وقت اگر آپ ہاتھ پیر سیدھے کر دیے اور آنکھ بند کر دیے تو بند ہو جائے گی، ورنہ ان کی جو گرمی ہے، روح جب نکل گئی، جب تک روح تھی جسم گرم تھا اور اس کے اندر حرکت تھی، جب سے ہی روح نکل گئی اب جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. اب اس کے بعد آپ پیروں کو سیدھا کرنا چاہتے ہو یا ہاتھوں کو سیدھا کرنا چاہتے ہو یا چہرے کو سیدھا کرنا چاہتے ہو یا آنکھ کو بند کرنا چاہتے ہو تو اب نہیں بند ہو جاتی وہ چیز. تو اسی لیے ذمہ داری جو ہوتی ہے، ہم نے دیکھا اپنے بزرگوں کو، کسی کے اگر دانت کھلے ہوئے، منہ کھلے ہوئے تو اس طرح اس کے سر سے ٹڈی تک ایک کپڑا باندھ دیا جاتا تاکہ منہ کھلا نہ رہے، تاکہ منہ کھلا نہ رہے. اگر آپ یوں ہی چھوڑ دو تو پھر منہ کھل جائے گا خود بخود، فوراً کپڑا باندھ دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آنکھ بند کر دی. اب آنکھ بند کرنے کے بعد تو فرمایا روح نکل جانے سے بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، روح نکل جانے کے ساتھ بینائی چلے جاتی ہے، حرکت چلے جاتی ہے، ساری چیزیں مفقود ہوتی ہے. پھر رسول پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی. اس وقت کیا الفاظ ہے؟ اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما. دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول.
پھر اس کے بعد کہتے ہیں ورفع درجاتہ، اے اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، فی المہدیین، جو رہنما ہے ان کے درمیان، جو ہدایت یافتہ ہے ان کے درمیان ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ وَاخْلِفْهُ فِي عَقَبِهِ، پھر آپ نے دعا کی کہ باقی جو ماندہ لوگوں کو سنبھالنے والا چلا گیا ہے ابو سلمہ کے خلیفہ ہو کر سب کو سنبھال لے۔ کیا مطلب؟ ان کے لیے اب تو یہ چلے گئے ہیں، ان کی جو ذمہ داری تھی مولا، انہوں نے اپنے کنبے کو، گھر کو، افراد خاندان کو ابھی تک لے کر چلتے رہے، ان کے کھلانے کا، ان کی زندگی کے کھلانے کے لیے جو چیزیں لازم آتی ہیں وہ تمام سنبھالتے رہے۔ مولا اب تو وکیل بن جا تو اس کے پیچھے، یہ آپ دعا کر رہے ہیں۔ پھر آپ وغفر لنا یا رب العالمین، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، یہ دعا فرما رہے ہو۔ وافسح له فی قبرہ، اور ان کی قبر کو کشادہ فرما دے، ونور له فیہ، اور ان کے قبر کے اندر نور بھر دے ان میں۔ اب دیکھیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس جنازہ آ جاتا ہے، جنازہ آ جانے کے بعد ہمارے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس اہتمام یہ ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ واسکنہ وادخلہ۔ یہ سب دعائیں جو ہے نا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، یہ حضور نے دعا فرمائی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس وقت مرتے وقت ہر ایک کے ساتھ وہاں رہے، چونکہ ہر کوئی نہیں رہ سکتا۔ اب ہر ایک جب دعا کرتا رہے گا اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح جب نکل رہی ہو تو اچھی گفتگو کرو، اور روح کے ساتھ فرشتے ساتھ میں ہوتے ہیں تو آمین کہتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے پاس ہوتا یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد بھی دعائیں مانگی جاتی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ۔ بعض ہمارے پاس دیکھنے میں آ رہا ہے، بہت سارے پتہ نہیں بیٹا سعودی جا کے آ جاتا ہے، بابا کا جنازہ ہوتا، لوگ دعا کے لیے آئے ہوئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، چلو ہم ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرنے کے لیے، اللہم اغفر لہ کا مطلب ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہاں تو یہ نہیں کہتے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ وارحمہ واعف عنہ، اس کو معاف کر دے۔ سب ضمیر ادھر جاری، سب دعا یہی کر رہے ہیں، اور یہ بیٹا بدبخت نہیں معلوم اس کے اندر کتنے لوگ اچھے ہیں جن کے آمین میں اثر ہے، اس کے آمین کہنے کی وجہ سے، اس کے دعا کرنے کی وجہ سے بے باپ کی بخشش ہو سکتی ہے۔ یہ بدبخت اٹھا کر لے کر چلا جاتا ہے، یہ بدعت ہے، درست نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ حدیثیں تھوڑی پڑھی ہے اس نے، مسلم شریف کی حدیثیں تھوڑی پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو دعا کی ہے، محل بدل گیا، حضور وہاں موجود تھے، آپ نے دعا مانگی، اب محل بدل گیا، جنازے کے بعد پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا کوئی بدعت بن گیا؟ تو افسوس ہے، یہ یاد رکھو کہ اس طرح کی دعا کرنا احادیث شریف، مسلم شریف کی روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، اور سن لیجئے۔ پھر وہ جو افراد خاندان ہوتے ہیں نا، افراد خاندان، روح نکل گئی تو ہمارے پاس عموماً کیا ہوتا ہے، شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی اتنے دکھ میں ہوتی ہے، ایسے الفاظ نکالتی ہے، اللہ کی پناہ۔ یا بیٹے کا انتقال ہو گیا، بابا اتنے دکھ میں ہوتا ہے کہ کفریہ کلمات ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ اگر اسی طرح بابا کا انتقال یا بیٹے کا انتقال ہوا تو ایک دوسرے ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ جو شریعت میں جائز نہیں ہیں۔ یاد رکھو، یہ جو الفاظ جو ہماری زبان سے نکل رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں شکوہ ہے، گویا اللہ کے دربار میں آپ شکوہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک امانت دی تھی، اللہ نے وہ نعمت دی تھی، وہ نعمت لے لی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔
اللہ کہتا ہے میری یہ نعمت ہے، اگر تم نعمت کی شکر گزاری کرتے رہو گے اضافہ دوں گا، اضافہ دوں گا، اضافہ دوں گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، سن لیجئے۔ بعض یہ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، پتہ نہیں کہ میرے بھائیوں کہ ہمارے جو الفاظ جو نکلتے ہیں ایسے الفاظ کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ حدیث سنا رہا ہوں، ما من مسلم تصیبہ مصیبتاً فیقول ما امر امرہ اللہ بہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها الا اخلف اللہ له خیرا منها فلما مات ابو سلمہ فقلت ای المسلمین خیر من ابی سلمہ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم انی قلتها فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سن لیجئے، جو صبر کا معاملہ کرتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہجرت، سب سے پہلے ہجرت کر کے آنے والے دیندار، متقی، پرہیزگار، بڑے باہمت، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ انتقال ہوتے ہی انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ۔ شوہر کا انتقال ہوا، بیوی یہ کہہ رہی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ کے دربار میں عرض کر رہی ہے مولا اے اللہ تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ ہے، جو صبر کرتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، پہلے سے بہتر اس کو نعمت عطا کرتا ہے۔ اب میں اپنا معاملہ تیرے لیے حوالے کر دیتی ہوں۔ تو ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی ہمارے بیٹی، مان لو یوں ہی، یا کسی کی بیٹی کا نکاح ہو گیا اور داماد کا انتقال ہو گیا تو بے چین ہوتے ہیں، کیونکہ اب بیوہ ہو چکی ہے، پہلے جیسا شوہر ملنا محال ہے، یہ ہمارے ذہن میں پہلے سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بھی شکوہ شکایت کرتے رہتی ہے، وہ ہماری بچی شکوہ شکایت کرتی ہے، مگر یہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یہ تو نوجوان تھے، یہ بڑے اچھے تھے، یہ پہلے ہجرت کرنے والے تھے، دینداری بڑی اچھی تھی، اب اللہ کا وعدہ تو ہے، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون تو پڑھ لیا، مجھے آگے روایت میں آتا ہے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے ایسا صلہ اللہ عطا کرے گا اور اتنا بہتر شوہر عطا کرے گا، میرا وہم و گمان میں نہیں تھا۔ وہ کہتی ہے کیسا ملا جانتے ہو، کون شوہر ملا جانتے ہو؟ ادھر اللہ کے دربار میں دعا کر رہی ہے مولا تو نے وعدہ کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، صبر کرنا، اور تو نے وعدہ کیا ہے میں بہتر صلہ عطا کرتا ہوں۔ یہ نوجوان شوہر، یہ اچھا شوہر، اسلام شریعت کا پابند ہے، یہ ہجرت میں سب سے پہلے آنے والا ہے، اتنا پیارا، اتنا دیندار، چلا گیا، اس کا بدلہ اب تو دینے والا ہے، میں دیکھتی ہوں۔ وہ دعا کر رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ اللہ نے مجھے صلہ عطا کیا۔ وہ کیا صلہ تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا پیغام میرے لیے بھیجاتے ہیں اور مجھ سے نکاح کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے صبر کیا، میں نے صبر کے دامن کو تھام لیا، صبر کے دامن کو جب تھام لیا تو اللہ نے بہتر صلہ عطا کیا، بہتر صلہ عطا کیا۔ اب ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ذرا غور کرو، بیوی تو اللہ کی نعمت ہے نا بھائی، بیٹا بھی اللہ کی نعمت، بیٹی بھی اللہ کی نعمت، والد بھی اللہ کی نعمت۔ اگر ہم اس پر صبر کر لیں، یقیناً کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، نعمت ہم سے چلی جاتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف، اس دکھ کو اللہ کے خاطر ہم سہتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اللہ کی طرف پھیر دے۔ وَفَوِّضُوا أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے تو میرے سپرد کرتا ہے تو میں اب تیرا کام بنا دیتا ہوں، تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ویسا کام بنا دیتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اصلاح کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ رونا ایک الگ چیز ہے،
آنکھوں سے آنسو بہنا ایک الگ چیز ہے، غم میں ڈوبنا ایک الگ چیز ہے۔ فطرتاً والد کا انتقال ہوا تو روتے ہیں، بیٹے کا انتقال ہوا تو روتے ہیں، بیوی کا انتقال ہوا تو روتے ہیں، شوہر کا انتقال ہوا تو فطرتاً روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، مگر ایسا رونا جو خدا کی بارگاہ میں شکوہ ہو، بے صبری کرنا، یہ اللہ کے لیے، اللہ کے پاس محبوب نہیں ہے۔ اللہ اس کا صلہ صحیح نہیں عطا کرتا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں تجھے دینے والا ہوں، مانگ مجھ سے بہتر تجھے صلہ ملنے والا ہے، میں دینے والا ہوں، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آئیے میرے بھائیو، اب یہاں سے ہم اور مزید پڑھیں۔ اب میں جو آپ حضرات کے سامنے ابن ماجہ کی روایت اور مسلم شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں، ممکن ہو کہ پوری روایت نہ پڑھوں، مفہوم بتاتا چلے جاؤں۔ سن لیجئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المیت تحضرہ الملائکۃ فاذا کان الرجل صالحا قالوا اخرجی ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب اخرجی حمیدۃ وابشری بروح وریحان۔ ہوتا کیا ہے معلوم؟ یہ جب روح نکلنے والی ہوتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، ایک ملک الموت ہوتے ہیں، ایک ملک الموت ہوتے ہیں، دوسرے ان کے ساتھ اور دوسرے فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ مرنے والے کو معلوم، جس کی روح نکلنے والی ہے وہ دیکھتے رہتا ہے، اس کو دکھائی دیتے ہیں۔ اب تو ہم کسی فرشتے کو، کوئی فرشتہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، دکھتا ہے ہمیں کوئی فرشتہ؟ جن دکھتا ہے ہم کو، ہم پر لازم ہے جن پر بھی ایمان لانا، لازم ہے جن ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرشتے ہیں اس پر بھی ایمان لانا لازم ہے، اللہ کی مخلوق ہے اس پر بھی ایمان لانا لازم ہے۔ بعض صحابہ نے فرشتوں کو دیکھا جبکہ انسانی شکل میں آئے، تو انسانی اگر شکل میں نہیں آئے تو کسی صحابی نے بھی کسی فرشتے کو نہیں دیکھا۔ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تو تب دیکھتے حضور کے زمانے میں۔ اب بھی حضرت جبرائیل اترتے ہیں، آتے ہیں، بعض فرشتے ہم سے مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ کب؟ شب قدر میں آتے ہیں، شب قدر میں ہم سے ملاقات کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ جبرائیل آتے ہیں اور دیگر صحابہ، دیگر فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ تو اسی طرح جانتے ہو ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے ہر جگہ موجود، جیسے ہوا ہر جگہ موجود ویسے ملک الموت ہر جگہ موجود۔ کروڑوں دن میں اگر لاکھوں روح قبض ہو رہے ہیں تو وہاں ملک الموت موجود، ملک الموت کے ساتھ دیگر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اب وہ آتے ہیں، نیک روح ہوتی ہے پہلے ہی اطلاع مل جاتی ہے، نیک روح ہوتی ہے تو وہاں سے اللہ کے دربار میں سے بہترین کپڑا اور خوشبو لے کر آتے ہیں۔ کیا جانتے ہو؟ اب ذرا غور کرو، مومن کی شان کیسی ہوتی ہے، جس کی روح نکالی جانے والی ہوتی ہے، جو دنیا میں نیک کام کرتا رہا، 5 وقت نمازیں پڑھتا رہا، حقوق اللہ ادا کرتا رہا، حقوق العباد ادا کرتا رہا۔ جب روح نکالنے کی باری آتی ہے تو اللہ کہتا ہے فرشتوں جاؤ، میرا پیارا، میرا بندہ جو میری عبادت کیا کرتا تھا، میں جو حکم دیا وہ حکم کو مانتا رہا، میری اتباع کرتا رہا، میری پیروی کرتا رہا، ایسے ہی نہیں نکالنا اس کے جسد سے روح نہیں نکالنا ایسے ہی، بلکہ اہتمام کے ساتھ جانا، بلکہ اہتمام کے ساتھ جانا۔ اہتمام کیا ہوتا ہے؟ خوشبو لائی جاتی ہے، جنت سے خوشبو لائی جاتی ہے، خوشبو کے ساتھ بہترین کپڑا لایا جاتا ہے۔ کپڑا لانے کے بعد وہ کہتے ہیں، ملک الموت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالو، وہ سب فرشتے کہتے ہیں، قالو اخرجی اخرجی ایتھا النفس، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان و سکون والی روح، ذرا باہر تو آ جا، ذرا باہر نکل جا۔ وہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو تھی اللہ کے رسول نے اس کی جو مثال دی ہے، جانتے ہو مشک کا، آپ جانتے ہو ایک مشکیزہ ہوتا ہے، مشکیزہ یعنی آپ مشکیزے کو آپ دیکھے ہوں گے، ہمارے پاس عموماً بہت کم ہوتے ہیں، پہلے مشکیزے کو آپ دیکھیں گے اندر پانی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح مشکیزے سے پانی نکلتا ہے روح ویسے آسانی سے نکلنے لگتی ہے۔ جب کہتے ہیں فرشتے نکل جاؤ تو روح اندر سے نکلتی ہے،
اندر سے نکلنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس خوشبودار کپڑے کے اندر، وہ روح کے اندر ایسی خوشبو مہکتی ہے، مسک و عنبر سے زیادہ خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ وہ روح کے اندر سے ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے جس طرح پھول کے اندر، گلاب کے پھول کے اندر، چمیلی کے پھول کے اندر۔ یہ تو چمیلی ہے، تھوڑی دیر کی خوشبو مرجھا جائے تو اس کی بو ختم، روح ہمیشہ رہنے والی، اس کے اندر ایک ایسی خوشبو معطر ہوتی ہے۔ یہ پیدا کہاں سے ہوئی جانتے ہو میرے بھائیو؟ اس کے اندر بو کہاں سے آئی؟ یہ بو آئی کیسے آئی جانتے ہو؟ بو ایسے آئی، سن لیجئے، بو اس وجہ سے آئی، اس کے نیک عمل نے اس کے اندر بو پیدا کر دیا ہے، اس کے اعمال نے، اس کے نمازوں نے اس کے اندر بو پیدا کر دیا، اس کے روزوں نے اس کے اندر بو پیدا کیا، اس کے حج نے اس کے اندر بو پیدا کیا۔ جب وہ نکلتی ہے تو خوشبو معطر اس روح کو کپڑے میں لے جایا جاتا ہے۔ کپڑے میں لے جانے کے بعد وہ فرشتے لے جاتے ہیں، آسمان اول کے پاس لے جاتے ہیں۔ آواز جب دستک دیا جاتا ہے تو اوپر کے فرشتے، وہاں کے خازن آسمان اول کے فرشتے پوچھتے ہیں، من، کون ہے؟ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے فرشتوں؟ ہاں، میرے ساتھ فلاں کی روح ہے، وہ نیک روح ہے، ہم لے آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں مرحبا مرحبا، آؤ ہم استقبال کر رہے ہیں۔ ایک آسمان نہیں، 2 آسمان، 3 آسمان، ہر جگہ اس روح کا اہتمام کیا جاتا ہے، ہر جگہ خوشبو مہکنے لگتی ہے۔ کہاں تک؟ 7 آسمان تک۔ 7 آسمان کے بعد تحت عرش تک پہنچایا جاتا ہے، رب کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے، کون ہے؟ عرض کیا جاتا، پروردگار عالم فلاں بندے کی روح ہے، بڑے نیک عمل کرتا رہا، بڑا اچھا کام کرتا رہا۔ رب کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، اسے صلہ عطا کر دیا جائے۔ کیا صلہ عطا کر دیا جائے جانتے ہو؟ اسے صلہ وہ عطا کیا جائے، اسے مقام علیین میں رکھا جائے۔ مقام علیین میں رکھا جاتا۔ مقام علیین کیا ہے؟ بلند و بالا مقام ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اتنا بہترین مقام۔ وہاں روحیں ہوتی ہے، حدیث پاک میں آگے آتا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہمارے سے پہلے ہمارے خاندان والے، ہم سے پہلے ہمارے رشتہ دار، ہم سے پہلے ہمارے دوست احباب کی وہاں روحیں، نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہے۔ جا کر ان سے ذکر کیا جاتا ہے تو روحیں آپس میں گفتگو کرتی ہے، کیسے ہیں؟ فلاں کیسے ہے؟ فلاں بیٹا ہمارا کیسا ہے؟ فلاں بھائی ہمارا کیسا ہے؟ فلاں رشتہ دار ہمارا کیسا ہے؟ بعض تو کہتے ہیں بس گفتگو کے اندر، وہ کہتے ہیں، وہ روح کہتی ہے، مجھ سے پہلے انتقال کر گئے ایک شخص، تو ہمارا رشتہ دار ہم سے پہلے یعنی انتقال کر گئے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے درمیان آئی نہیں ہے روح، ہمارے درمیان آئی نہیں۔ تو اس وقت افسوس ظاہر کرتے ہیں، ہمارے درمیان تھا، مومن تھا، بظاہر مومن تھا، بد عملی کرنے کی وجہ سے نیک روحوں کے پاس نہیں آیا، نہیں معلوم کس ٹھکانے میں عذاب میں ڈال دیا گیا۔ تو اچھی روح میرے بھائی جو ہوتی کیا ہے؟ اچھی روح جو ہوتی ہے اللہ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے، اللہ کے دربار میں نیک۔ تو ذرا غور کرو، سارا نظام اسی پر ہے۔ اگر ہم اس پر غور کر لیں، ان تمام چیزوں پر غور کر لیں تو ہم سے کوئی خطا نہیں ہو جائے گی، کبھی ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی، کبھی ہم سے عبادتیں ترک نہیں ہوگی، کبھی ہم سے خیانت نہیں ہوگی، کبھی ہم سے کوئی غفلت نہیں ہوگی، کبھی ہم سے زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، کبھی ہم سے زبان سے غیبت نہیں ہوگی، کبھی ہم سے غلط کام نہیں ہوگا۔ یہ اگر ہمارے نگاہوں کے سامنے اگر منظر ہے تو کبھی کوئی خطا نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ یہ حقیقت میں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر سن لو وہ روح کافر اور مشرک گناہگار فاسق و فاجر کی ہے تو روح جب نکالی جاتی ہے تو بدبو آنے لگتی ہے، بدبو آنے لگتی ہے۔ اسے کپڑے میں لے جایا جاتا، آسمان کی طرف لے جایا جاتا۔ کون؟ من معاکم، کون ہو تم؟ فرشتے کہتے ہیں ہم ہیں، تمہارے ساتھ کون ہے؟ خبیث روح ہے کہا جاتا۔ تو جواب ملتا ہے کہ اس کو آسمانوں میں پرواز کرنے کی اجازت نہیں ہے، پرواز کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کو ڈال دو، اس کے جسد کے اندر ڈال دو، سجین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ سجین کے اندر جہاں عذاب ہوتا ہے اس کے جسم کے ساتھ ڈال دیا جاتا ہے۔ اچھی روح ہے
تو اللہ کے پاس استقبال ہو رہا ہے سکون کے ساتھ، اور خبیث روح ہے تو میرے بھائیوں سن لیجئے، اخرجی حمیدن، نکل جا تیری تعریف ہو رہی ہے، وابشری بروح ریحان، خوش ہو جا اے روح، خوش ہو جا، تیرے لیے تو خوشبو ہی خوشبو ہے، ورب غیرہ غضبان، اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، کہتے کیا کیا جملے سن لیجئے آپ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، چل فلا تزال یقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها الى السماء، یہاں تک کہ اس کو بہترین کپڑے میں آگے آ رہا ہے، بہترین کپڑے میں لے کر اس کو لے جایا جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف، فیفتح لها، اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فیقال من ھذا، کہا جاتا کون ہے، فیقول فلان، فیقول مرحبا بالنفس الطیبہ، تو اس وقت آسمان دنیا کے اندر اس کا استقبال ہو جاتا ہے، استقبال کیا ہوتا ہے، اے پاکیزہ روح آ جا، اے پاکیزہ روح آ جا، کانت فی الجسد الطیب ادخلی حمیدۃ وابشری بالروح والریحان، یہ پورے الفاظ یہ جتنے آتے ہیں یہ تمام کے تمام الفاظ ذکر کیے گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے میرے بھائیوں تو دو قسم کے فرشتے ہوتے ہو، روح نکالنے والے دو قسم کے فرشتے آتے ہو، روح نکالنے والا تو ملک الموت ہوتے، اب یہ جو ہے دو قسم کے رہتے، ایک جنت کے بھی آتے ایک جہنم کے بھی آتے، اس بات پر میں ختم کرتا ہوں، آئیے چونکہ وقت ہوتا جا رہا ہے، ایک جنت کے آتے ایک جہنم کے آتے، جنت میں لے جانے والے الگ آتے، جہنم میں لے جانے والے الگ آتے، ملک الموت کا کام نکل جاؤ بولے تو نکلنا ہے اندر سے، چلو باہر نکلو، استاد بولتا چلو باہر، بچے سے بولتا ٹیچر اسکول کے بعد چلو نکل جاؤ، وہی معاملہ نکل جاؤ۔ اب لے جانے والے کیا پیرنٹس کا کام رہتا، پیرنٹس لے جا کے بچے کو ٹی وی دکھاتے یا عربی پڑھانے بھیجاتے، اسکول سے تو لائے، ٹی وی دکھاتے یا عربی پڑھانے بھیجاتے، نماز کو بھیجاتے بچے کو، ویسی معاملہ ہوتا وہاں۔ اب غور کرو دونوں کے دونوں، جیسے روح نکلتی ہے تو دونوں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ایک بخاری شریف کی حدیث سے آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ بخاری شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے واقعات میں آپ نے سنایا، اسی بخاری میں ہم پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے انشاءاللہ، اور دوبارہ چونکہ محل ہے موقع ہے بات سمجھنے کے لیے۔ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، اتنے گناہ کیا تھا کہ تقریباً 99 مرڈر کیا تھا، 99 قتل کیا تھا، لوگ گھبراتے تھے، لوگ ڈرتے تھے اس سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے لوگ پناہ مانگ رہے تھے، لوگ کہتے کتنا بڑا پاپی مجرم ہے، کتنا خطا کار ہے، ساری حیات جرم میں گزاری۔ ایک دن اس کے ذہن میں آیا مجھے معاف کرے گا کہ نہیں اللہ، خوف دل میں بیٹھ گیا، توبہ کی توفیق ہوئی، اس زمانے کے پادری کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے اللہ مجھے معاف کرے گا، اللہ مجھے معاف کرے گا، تم تو پادری ہو، تم پڑھنے والے ہو، انجیل کو جاننے والے ہو، زبور کو جاننے والے ہو، تورات کو جاننے والے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو پادری صاحب، عالم صاحب پوچھنے لگا خطا کیا کیا ہے، جرم کیا کیا ہے؟ کہنے لگے 99 مرڈر کرا ہوں، کوئی معافی نہیں، 99 مرڈر، ارے ایک کی کوئی معافی نہیں ہے، ایک کو مار دیا تو معافی نہیں ہے، 99 کو مارا ہے تو کہاں سے معافی ہوگی؟ تو اس نے جلال میں آ گیا، جب معافی نہیں ہے تو تجھے بھی رہنے کا حق نہیں ہے، تلوار نکالی اسے بھی مار دیا عالم کو۔ 100 قتل کیے، 100 قتل۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 100 قتل کیے، پھر توفیق ہوئی، توبہ کی توفیق ہوئی، ذرا غور کرو، توفیق ہوئی تو بے چینی بڑھ گئی، ہر ایک کے پاس جاتا اور پوچھتا، کوئی مزدہ سنانے والا ہے، کوئی خوشخبری سنانے والا ہے، اللہ نے مجھے معاف کیا ہے، بلکہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور سے سنیے آپ، ہوتا یہ ہے
کہ کچھ علماء نے کہا اس زمانے کے دیکھو وہ پہاڑ پر کچھ راہب ہے، عبادت گزار اللہ کے ولی ہیں، ان کے پاس جاؤ تمہیں وہ خوشخبری سنا سکتے ہیں، ہم تو گارنٹی نہیں دے سکتے یہ بات کی، ان سے کلام ممکن ہو کہ وہی وہاں پر غائبانہ حجابانہ یہ اللہ کے ولی ہیں، آتی ہوگی، جاؤ ان کے پاس۔ تو بیچارہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا، یہ سننا تھا، جلدی کیا، جلدی کر کے ابھی خدم سٹی کے اندر ہی ہے، خدم سٹی سے ایک قدم نکالا، پہاڑ بہت دور ہے، باہر سٹی کے تھوڑا سا باہر نکلا تھا کہ ملک الموت آئے، ٹائم ختم ہو گیا، ابھی تک جرم کر لیا تھا، پاپ کر لیا تھا، کر لیا، اب چل ہمارے ساتھ چل، روح نکال دی، ملک الموت تو کام کر دیے، روح نکالنا تھا، ہمیشہ ہر وقت کی طرح جو نیک فرشتے آتے وہ بھی آئے، جنت میں لے جانے والے وہ بھی فرشتے آئے، جہنم میں لے جانے والے وہ فرشتے بھی آئے۔ جنت والے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جاتے، جہنم والے فرشتے کہتے ہیں ہم لے جاتے۔ جہنم والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ کہ اس نے خطا کی ہے، کبھی نیک عمل کیا نہیں ہے۔ جنت والے فرشتے کہنے لگے گناہ تو کیا ہے، اللہ نے معافی کا وعدہ لیا ہے، توبہ کا ارادہ کیا، نکلا تھا توبہ کے لیے، ہم لے جاتے ہیں، اللہ نے توبہ قبول کر دی ہے، ہم لے جاتے ہیں جنت میں۔ بحث شروع ہو گئی، اور روح جائے گی کہاں؟ سجین میں جائے گی، علیین میں جائے گی؟ فیصلہ کون کرے گا؟ ملک الموت تو نکال دیے، اب دونوں میں اختلاف بڑھ گیا، فرشتوں کا فیصلہ پھر رب کے دربار میں ہو رہا ہے، اللہ کے دربار میں گئے، مولا کریم ہے اللہ، پروردگار عالم اے اللہ، معاملہ یہ ہے کہ جنتی فرشتے کہنے لگے، جنت میں لے جانے والے فرشتے کہنے لگے اے اللہ یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا، توبہ کر رہا تھا، تو معاف کرنے والا، ہم جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ جہنم کے فرشتے کہتے ہیں مولا یہ ساری حیات، ساری زندگی گناہ تیری نافرمانی کرتا رہا، اسے جنت میں کیسے لے جائے، بلکہ ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی اس کی رحمت دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھو، اللہ کہنے لگا ٹھیک ہے، جہاں سے وہ نکلا تھا، جس بستی میں اس نے پاپ کیا ہے، گناہ کیا ہے، مرڈر کیا ہے، وہ بستی کے قریب ہے یا ان اللہ والوں کے قریب ہے؟ اگر وہ اللہ والوں کے قریب ہے تو اے جنت کے فرشتے تم لے جانا، جنت میں داخل کرنا۔ جس بستی کے اندر اس نے گناہ کیا ہے اس بستی کے قریب ہے تو اے جہنم کے فرشتے تم لے جانا۔ اللہ نے یہ فیصلہ تو کیا، حالانکہ جس بستی میں اس نے گناہ کیا تھا اس بستی سے صرف ایک قدم رکھا، وہ تو مسافت اولیاء اللہ کی بہت دور تھی، بہت دور تھی۔ اللہ نے کہا میری رحمت معاف کرنا ہے، ابھی فرشتے اتر ہی رہے ہیں۔ زمین کو حکم دیا اے زمین تو اللہ والوں کی جہاں اس کے قدم پڑے تھے سمٹ جا، ادھر قریب ہو جا۔ فرشتے آ کر ناپتے ہیں تو اللہ والوں کے قریب اترتی ہے، قریب ہوتی ہے تو اللہ کے وہ فرشتے ہیں جنت میں اس کو لے کر چلے جاتے ہیں، اس کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو بھی دیکھا تم، جنتی فرشتوں کو بھی دیکھا اور جہنمی فرشتوں کو، تو دو قسم کے آتے ہیں۔ پھر آئندہ اور سننا ہے اس کے متعلق ہوتا کیا ہے اس کے بعد۔ اور روح بھی کیا بولتی ہے، ابھی تو روح خاموش ہے، روح ابھی کیا بولنے والی ہے، کیا کیا بات کرتی ہے، آئندہ ہم سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد انہیں کیا کرتے ہیں، اپنے کو کیا کرنا چاہیے، چہلم کرنا نہیں، دہم کرنا نہیں، فاتحہ دینا نہیں دینا، یہ بڑے مسائل ہیں انشاءاللہ حدیثوں کے ذریعے ہم حل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے بھائیوں یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، 1:30 بج چکا ہے، تقریباً پون گھنٹے کا وعدہ ہمارا جو ہے ہمیشہ جو درس ہوتا ہے تو ہو چکا ہے انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ہم گفتگو کریں گے، اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دعا سلام پر یہ ہماری آج کی محفل انشاءاللہ العزیز ختم ہوئی۔ اور کسی کا کوئی سوال؟
سلام پھرتے ہو جاتے کبھی دو سلام پھرتے ہو جاتے کب اٹھنا ہے کسی کا انتقال ہو گیا قریب میں بیٹھ کر تلاوت کرنا صحیح ہے یا دوسرے کمرے میں ایک سوال یہ ہے کہ ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ جائے تو باقی جو ایک رکعت یا دو رکعت آپ بعد میں ادا کر رہے ہو تو امام صاحب سلام جب پھیرتے ہیں نا بھائی، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو پہلے سلام پر اٹھنا چاہیے یا دوسرے سلام پر اٹھنا چاہیے؟ ان کا سوال یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد دوسرے سلام تک آنے تک آپ بیٹھے رہے، کیوں؟ ممکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہی وہ سجدہ سہو کر لے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد اٹھ کر آپ کی ایک رکعت یا دو رکعت ادا کر لیں۔ ایک بھائی کا سوال یہ ہے، جنازہ جب جاتے رہتا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کیا پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو پڑھنا درست ہے نہیں؟ یاد رکھو کہ کلمہ طیبہ پڑھو یا قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھو، آپ کو منع نہیں ہے۔ اگر منع کی کوئی حدیث ہے یا کوئی روایت آپ کو ملتی ہے تو آپ وہاں پر رکیں گے۔ کسی بھی چیز کے منع پر آپ کو رکنا ہے، ورنہ ذکر سے، اللہ کا ذکر کرنے سے کوئی مانع چیز نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے۔ کبھی بھی اللہ کا ذکر کرو، قرآن کریم کی چلتے پڑھتے پھرتے بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہو، کلمہ طیبہ چڑھتے پھرتے بھی درود شریف پڑھتے ہو۔ اب یہ رہا کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھتے، لوگ گفتگو کرتے، بے جا گفتگو کرتے، اس سے بہتر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلے جائیں تو یہ بہتر ہوگا۔ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آپ چلے جائیں تو یہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے اندر۔ کیا معنی چیز ہے؟ آپ کوئی روایت مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس کو؟ کوئی بھی روایت جب مروی نہیں ہے تو آپ کلمہ طیبہ پڑھو یا سورہ اخلاص پڑھو یا درود شریف پڑھو، پڑھتے ہوئے لے جا سکتے ہیں، مگر زور سے پڑھنا نہیں، دوسروں کو ڈسٹرب ہو سکے۔ اور ایک صاحب کا اعتراض، کیا سوال کیا تھا؟ اچھا، تو وہ جو انتقال ہو جاتا ہے نا، انتقال ہو جانے کے بعد تو قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے یا درود پاک پڑھتے ہیں تو قریب بیٹھ کے پڑھنا یا نہیں؟ تو عموماً کیا ہوتا، ابھی غسل وغیرہ نہیں دیے نہیں تو نجاست نکلتے رہتی، بعض میت سے نکلتے رہتی ہے، بو محسوس ہونے لگتی ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں لوگ احتیاط کرتے ہیں، دوسری طرف دور ہٹ کے پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی مسافت میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو آداب میں سے یہ مسافت رکھتے ہوئے پڑھ لے، یہ آداب میں سے ہے۔ آپ وہاں قریب میں بیٹھ کے اگر پڑھ لیے اور چونکہ وہ بھی پاک ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں تو آپ جو ہے پڑھ لے سکتے ہیں، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، تھوڑا سا مسافت میں رہ کے پڑھ لے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل و مجلس کو قبول فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، جرم کو معاف فرما دے، ہمیں شریعت کے پابند بنا دے۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں حیات دی ہے مولا اچھی زندگی عطا فرما، دنیا کی نعمتیں ہمیں خوب عطا فرما، اچھی دنیا کی نعمتیں عطا فرما، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اعضاء کو صحیح سلامت رکھ، موت تک صحیح سلامت رکھ مولا، کھڑے ہو کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے والے بنا دے مولا، جسم میں کوئی بیماری، درد، تکلیف نہ ہو مولا، سکون و راحت ہمیں ملے، نہ بی پی ہو، نہ شوگر ہو، نہ اور کوئی مرض ہمیں لاحق ہو، اچھے صحت مند بنا دے مولا، اور عمر طویل کر دے، حیات دے دے، زندگی دے دے، خوب بڑی عمر دے اور نیکی کی توفیق دے دے مولا، اچھی لمبی عمر دے اور نیکی کی توفیق دے دے مولا۔ اے اللہ تیری دنیا بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے، ہم نے نہ دنیا کی قدر کی نہ دین کی قدر کی، مولا دین کی قدر کرنے کی توفیق دے دے، دنیا کی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے دے، دنیا کی نعمتیں ہمیں عطا فرما، عزت دے دے، حیات دے دے، سکون دے دے، راحت دے دے،
ہماری اس محفل کو قبول فرما لے، سب کے آمین کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وسلم، الحمدللہ۔